السلام علیکم ناظرین. آج ہم سورہ بقرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کچھ آیتیں ہر ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو ترجمہ یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا اس کے آگے جو اس کا ترجمہ ہے یا تفسیر ہے وہ دیکھیں گے. تو ہم نے پچھلا جو ویڈیو تھا ہمارا اس میں اس کی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 35 اور 36 ہے وہ دیکھی تھی. اور ان آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جو جنت ہے تو اس میں رہو تم اور تمہاری بیوی، اور اس میں سے جہاں سے جو چاہو جتنا چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ پیو. لیکن ایک درخت ہے اللہ تعالیٰ نے، اب وہ کون سا درخت ہے وہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. تو ایک درخت صرف اتنا کہا تھا کہ جنت میں ایک درخت ہے، ہم کو اتنا سمجھنا ہے، اس کے قریب مت جانا اور اس کا جو پھل ہے تو وہ مت کھانا. لیکن فرشتے نے کیا ہوا کہ جو ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کو آسمان سے نیچے بھیج دیا گیا تھا، تو تب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے. اور اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے کیا کیا کہ انسانوں کو بہکانے کا کام جو ہے شروع کیا، مطلب ان کو گناہوں سے دور کر دینا اور ان کو معاف کرنا، گناہوں کے قریب لے کر جانا اور نیکیوں سے دور کرنے کا کام اس نے شروع کیا. تو آدم علیہ السلام کو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ آپ کے جو اعضاء ہے وہ ابھی اتنے قوی نہیں ہے کہ آپ وہ جنت کا پھل کھا سکیں، کیونکہ ابھی آپ اس ماحول میں نئے ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب آپ کے جو اعضاء ہے وہ مضبوط ہو چکے ہیں اور آپ اب اس جنت کے پھل کو کھا سکتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ اس پھل کو کھا کر آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے جس میں کبھی موت نہیں آئیں گی، یا پھر آپ فرشتے نہ بن جائے. اور اس نے اور ایک بات بتائی کہ یہ جو پھل ہے اگر اس کو آپ کھائیں گے تو فرشتے ہو جائیں گے یا پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل ہو جائیں گی. تو اس طرح سے مطلب اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہم کو کس طرح سے گناہ کی طرف آمدہ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ہم کو یعنی برے کاموں کو اچھا دکھا کر برے کام کرنے لگاتا ہے اور اچھے کاموں کو برا دکھا کر کس طرح ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے. تو پھر آدم علیہ السلام نے اور ماں حوا نے کیا کیا کہ وہ جو پھل تھا، وہ جو درخت تھا اس کے قریب گئے اور اس پھل کو کھا لیا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا ہے آیت نمبر 19 20 اور 21 22 23 میں. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں بھی آیت نمبر 120 میں اس کا ذکر ہے، 115 سے 120 کے بیچ میں اس کا ذکر ہے. تو جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب گئے اور انہوں نے وہ پھل کو کھایا تو وہ ان کے جو سطر تھے جو ایک دوسرے پر چھپے ہوئے تھے تو وہ ظاہر ہو گئے، یعنی اس نے ان کے سطر جو ہے وہ اتروا دیے اور وہ اپنے سطر کو جو پیڑ ہے اس کی پتوں سے ڈھانپنے لگے. یعنی انسان کی فطری جو فطرت ہے وہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے تو عریانیت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان. تو اس نے اس طرح سے وہ دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور پھر جیسے ہی وہ پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں سے زمین پر بھیج دیا اور ابلیس کو بھی آسمان سے زمین پر بھیج دیا. اب اور کہا کہ اب رہتی دنیا تک جو ہے تو یہ انسان اور شیطان جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. مطلب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش
کرتا ہے اور مومن مطلب اور نیکیاں کرنے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے کہ نیکیوں سے دور کرتا ہے اس کو بہلا پھسلا کر، یا اچھے کاموں کو برا بتا کر اور برے کاموں کو اچھا بتا کر، اور گناہوں کی طرف اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ایک مقرر وقت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے، ٹھکانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو تم کو کچھ دنیاوی فائدہ جو بھی حاصل ہو سکے وہ اٹھانا ہے، اور پھر لوٹ کر تم کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مطلب جنت میں ان کو جو ہے تو کھانے کے لیے جو رزق ہے وہ بھی ملتا تھا، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی، اور کوئی محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی ان کو گزارے کے لیے۔ لیکن اب ان کو دنیا میں جو ہے مطلب اللہ نے ان کو مشقت میں ڈال دیا۔ اب ان کو رزق حاصل کرنے کے لیے اور کپڑوں کے لیے اور گزارے کے لیے اب محنت اور مشقت کرنا پڑیں گی۔ اب اس میں اب یہ ہے کہ آزمائش ہے کہ اب وہ اچھے طریقے سے روزی کماتے ہیں، یعنی اچھے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی اچھے کام کرتے ہیں، یا پھر برے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور برے کوئی طریقے سے روزی کماتے ہیں یا گزارا کرتے ہیں۔ تو اسی حساب سے پھر یہ طے کیا جائے گا کہ پھر انسان جو ہے تو جنتی ہوں گا یا دوزخی ہوں گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر پھر آگے اب ہم کو یہاں پر آیت نمبر جو 37 ہے، 38 اور 39، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے وہ پھل کو کھا لیا تو وہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے معافی مانگی جائے، اسی لیے زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اس حال کو بھی جاننے والا ہے، بخوبی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ تو اس نے کیا کیا، پھر خود آدم علیہ السلام کو جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، جو کہ سورہ اعراف جو ہے، سورہ نمبر 7 جو ہے الاعراف، تو اس کے اندر موجود ہے آیت نمبر 23 میں، جو کہ دعا ہم مانگتے بھی ہیں نماز میں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، مطلب آدم علیہ السلام نے یہ اس طرح سے توبہ مانگی اللہ سے کہ میں نے معاف کرنا، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، مطلب اللہ کا جو حکم تھا کہ اس پھل کے قریب نہیں جانا ہے، تو اللہ کی حکم کو نہ مان کر تو اس کو انہوں نے کہا کہ ظلم کیا ہم نے اپنی نفس پر، اور انہوں نے آگے یہ ہم دعا میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اور ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ جو کلمات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود توبہ کے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہم کو کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا پھر شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں، تو ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اس کے لیے کوئی ایسے مخصوص کلمات نہیں ہیں، مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنے کیے پر، اپنے گناہ پر، اپنے جو کیے پر نادم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ہمارے اندر عزم ہو، ارادہ ہو۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ الفاظ توبہ کے سکھائے ہیں آدم علیہ السلام کو، اس لیے اگر ہم ان الفاظ میں اگر توبہ مانگتے ہیں تو یہاں پر توبہ قبول ہونے کی جو
امید ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اوپر ہم دیکھ چکے ہیں، مطلب آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام، مطلب پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آدم علیہ السلام کو نائب بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا زمین پر۔ تو اب ان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے وجہ کہ ان کو جنت میں رکھنا، پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے یعنی یہ پھل کو کھانا، پھر زمین پر بھیجنا، تو اس کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے تو جنت میں رہ کر ایک تو خود تجربہ کر لے کہ جو نعمتیں ہیں جنت میں، اور یہ جو ہے ایک مومن کی آخری جو منزل ہے وہ کیسی ہوں گی اس کا تجربہ کر لے۔ اور زمین پر اس لیے بھیجا گیا کہ انسان کو، آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو ہماری منزل ہے ایک مومن کی، کامیاب مومن کی جنت، تو اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے، کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہے، اور اس کا حل کیا ہے یا اس کو حل کیسے کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے تو زمین پر بھیجا۔ تو اب ہم کو یہ سمجھ گیا کہ اب کس طرح سے ہم کو، مطلب کیا ہم کو ملنے والا ہے یعنی جنت میں، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہے، اور اس کو ہمیں کیسے مطلب اس کو کیسے ہمیں حل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ جو آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ اصل میں گناہ نہیں تھا، کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو شیطان کے بہکاوے سے ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص وقت کے لیے محدود کر لیا تھا۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں ادولی یا پھر گناہ کہا گیا ہے، لیکن وہ اصل میں اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو غلطی تھی وہ ایک ہم بول سکتے ہیں کہ اجتہادی غلطی تھی آدم علیہ السلام کی، یعنی بونافائڈ مسٹیک تھی، یعنی سوچ کی غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے شیطان کے بہکاوے کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے محدود کر لیا تھا۔ تو ایک وہ سوچ کی غلطی تھی، گناہ نہیں تھا، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے تبھی کا تبھی کیا کیا کہ معاف بھی کر دیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک عقیدہ ہے اس کی تردید بھی فرما دی، اس عقیدے کو رد کر دیا۔ اب عیسائیوں میں ایک عقیدہ ہے، بائبل میں یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تھا تو وہ گناہ جو ہے وہ انسان کے جتنے بھی انسان دنیا میں ان کے سرشت میں داخل ہو چکا ہے، اور اس لیے وہ یہ مانتے ہیں کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں مطلب آتا ہے یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، ایسا وہ مانتے تھے۔ اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو جو کہ بالکل مطلب بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ ہے ان کا بائبل میں کہ عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس بیٹے کو قربان کر دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور اس طرح سے یہ جو قربانی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تمام انسانوں کے
जो गुनाह है उसका कफ़ारा बन गया। लेकिन अल्लाह ताला ने दो टोक में इस बात को रद्द कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के तौबा के कलिमात सुनकर उसी वक्त उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें माफ़ कर दिया। इसलिए अब ना आदम अलैहिस्सलाम का वो गुनाह बाकी रहा और ना ही जो इंसान आदम मतलब औलाद आदम है उनमें इस गुनाह के मुंतकिल होने का कोई सवाल पैदा होता। क्योंकि अल्लाह ताला का जो अदल क़ानून अदल है तो उसमें अल्लाह ताला के क़ानून अदल में ये है कि कभी भी एक शख्स के गुनाहों का बोझ जो है वो अल्लाह ताला किसी दूसरे इंसान पर नहीं डालता। तो इस तरह से यहाँ पर फरमाया गया है। और फिर उसके आगे जो है आयत नंबर 36 और 37, तो इसमें ये कहा गया है कि अल्लाह ताला ने जो हिदायत या जो रास्ता कामयाबी का बताया है कुरान मजीद में, तो उसके ऊपर जो भी चलता है और जो उसको मतलब अल्लाह के तमाम हुक्मों को मानता है और उसकी ताबेदारी करता है, तो उस पर ना यानी जो आखिरत का मैदान, हशर का मैदान है, उसका कोई खौफ डर होता है और ना उसे दुनिया छूट जाने का कोई गम होता है। इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आखिरी जो है आयत नंबर 39, उसमें ये फरमाया है कि जो लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियों का, अल्लाह ताला का, अल्लाह के पैगंबरों का, उन पर नाजिल की गई किताबों का, फरिश्तों का इनकार किया है और जिन्होंने उन मतलब अल्लाह के वजूद हो या अल्लाह के या नबियों को, उन पर नाजिल की गई किताबों को और फरिश्तों को झुटलाया है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि यही लोग हैं जो दोज़ख में रहने वाले हैं, जहन्नुमी हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि इस जगह ये जो दोज़ख है इसमें वो लोग हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो इस तरह से ये इन आयतों में ये बातें बताई गई है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ अल्फाज देख लेते हैं जो यहाँ पर है। जैसे फ मतलब फिर तलखा मतलब कोई चीज़ बात हासिल करना। फिर उसके बाद आदम मीन मतलब ये हरफ जर है, इसका मतलब से रब्बी ही। और फिर उसके बाद कलिमाती, कलमे फताबा। ताबा ये जो है ये एक 3 हरफी फेल है, यानी तौबा करना। फिर बेशक उसके बाद ये हुआ अत्तवाबुर रहीम, यानी ये अल्लाह के जो है ये नाम है, सिफती नाम है, रहीम रहम करने वाला, और अत्तवाबु तौबा कबूल करने वाला। फिर उसके बाद हबता, ये हमने पिछली आयतों में भी देखा है, 3 हरफी फेल है और ये अम्र है, हुक्म है। ये यानी हुक्म में हमने देखा 6 सेगे होते हैं खाली, इहबित, इहबिता, इहबितू, इहबिती, इहबिता, इहबितुन्ना, तो ये हुक्म है। फिर उसके बाद ये तबिया, ये जो है 3 हरफी फेल है, यानी किसी की ताबेदारी करना या फर्मा बरदारी करना या उसके हुक्मों पर चलना। फ मतलब फिर ला मतलब नहीं, खौफुन खौफ उन पर, वला हूँ यहज़नून। यहज़नून जो है वो 3 हरफी फेल से बना है। ये मुज़ारे है, मुज़ारे का मुज़क्कर का जमा का सिग़ा गायब का, इसका 3 हरफी फेल होगा, हा जाल और नून। हज़न, हज़न मतलब गम, तो हज़ना यहज़नू, यहज़नू। फिर उसके बाद ये यहाँ पर वल्लज़ीना कफरू, ये भी 3 हरफी फेल है जो बना है, माजी इसका कफरा है और ये माजी का ही फेल है, मगर जमा का गायब का मुज़क्कर का, कफरू, कफरा, कफरू, कफरत, कफरता, कफरना। फिर कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना और कफरतु, कफरना।
اور اس کا مظاہرے ہوگا یکفرو یکفرانے یکفرونا، تکفرو تکفرانے یکفرنا، پھر تکفرو تکفرانے تکفرونا، تکفرینا تکفرانے تکفرونا، اور پھر اس کے بعد اکفرو اور نکفرو۔ اب یہ کذبو بھی جو ہے، کذبو یہ 4 حرفی فعل ہے، کاف زال زال اور الف۔ کذبا کذبو کذبت کذبتا کذبنا کذبتا کذبتما کذبتم کذبتی کذبتما کذبتنا کذبتو اور کذبنا، اور اس کا مظاہرے ہوگا یکذبو یکذبانے یکذبونا، تکذبو تکذبانے یکذبنا، پھر تکذبو تکذبانے تکذبونا، تکذبینا تکذبانے تکذبنا، اکذبو نکذبو۔ پھر یہ نشانیاں، آیت مطلب نشانیاں، نا مطلب ہماری، نار مطلب آگ کا جو عذاب ہے جہنم میں، دوزخ میں، اور خالدون جو بنا ہے وہ خے لام اور دال، یعنی ہمیشہ رہنا کہیں پہ۔ تو آج ہم یہاں رکیں گے، آگے کی آیتیں ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔